بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنا سبق شروع کریں گے سورہ قمر سے، جو سورہ نمبر 54 ہے، اور ہم 3 مکی صورتیں پڑھیں گے، چھٹے گروپ کی آخری 3 جو رہ گئیں، اور اس کے بعد جو مدنی صورتیں ہیں اس گروپ کی، ان میں سے ہم 6 مدنی صورتیں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ قمر۔ سورہ قمر اور سورہ رحمان، یہ دونوں جوڑا صورتیں ہیں، اور ان کے جوڑا ہونے میں ان کے اس مضمون کے علاوہ کہ جس میں قیامت کا اس بات ہے، قیامت کے بارے میں اس کے شواہد اور احوال بیان ہوئے ہیں، اور خبردار کرنا، خوشخبری سنانے کا موضوعات تو ہیں ہی، لیکن جو ایک سٹائل میں ایک نمایاں پہلو موجود ہے وہ ہے ترجیحی آیات، یعنی ایک ہی آیت ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے۔ سورہ قمر میں وہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور سورہ رحمان میں مشہور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، ان کو بیان کیا ہے۔ اس ریپیٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایسے ضدی مخاطب کو بات کی جا رہی ہے کہ جو اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، اور اس کو جھنجھوڑنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے اسی ایک حقیقت کو کہ جو مقصود مطلوب ہے کہ وہ سمجھیں، بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ تو پہلے لیتے ہیں ہم سورہ قمر کو، یہ سورہ نمبر 54 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، عذاب کی گھڑی سر پر آ گئی اور چاند شق ہو گیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے لیے اپنے ہاں وقت طے کیا تھا، اس کی کچھ نشانیاں تھیں۔ ان میں سے ایک نشانی، ایک مائل سٹون یہ تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، وہ بھی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت مزید قریب آ گئی۔ یہ ایک واقعہ ہوا، لیکن یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں تھا، بلکہ ایک واقعہ تھا جس کو ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ معجزہ ہوتا تو حضور کے لیے پیش کیا جاتا کہ یہ دیکھو، یہ ایک نشانی ہے، تم کیا اب بھی ایمان نہیں لائے؟ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت اور بھی قریب آ گئی۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور یہ نہیں دیکھتے کوئی نشانی کھلی مگر یہ کہ اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں یہ تو سحر مستمر، ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ فَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور ان کے پاس آ گئی بہت سی سرگزشتیں، یعنی بہت سی پیغمبروں کی سرگزشتیں ان کے سامنے پیش کر دی گئیں۔ ما فیہ مزدجر، جس میں بڑا عبرت کا سامان موجود تھا۔ حکمت بالغۃ، یعنی نہایت دل میں اترنے والی حکمت کی باتیں۔ فما تغنی النذر، تو یہ تنبیہات ان کے کچھ کام نہیں آئیں۔ اس کے بعد آگے چل کے مختلف رسولوں کا ذکر کیا، جیسے کہ اور قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں کیا گیا، اور ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں فرعون کے بارے میں کہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئیں۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ساری ہی نشانیوں کو جھٹلا دیا۔
فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو پکڑا، اخذ عزیز مقتدر، ایک غالب اور قوت والے کے پکڑنے کی طرح، یعنی جیسا کہ ایک غالب اور قوت والے کو پکڑنا چاہیے ویسے ہی ہم نے ان کو پکڑا۔ تو اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہاری قوم کے یہ کفار ان قوموں کے کافروں سے کچھ بہتر ہیں؟ یعنی ان پر عذاب آیا، ان پر عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ فرمایا کہ ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی آسمانی صحیفوں میں برات نامہ ہے، کوئی امیونٹی ہے کہ ان پر تو عذاب آیا، اور انہوں نے، یہ جو مکے والے اور دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے رسول کو جھٹلایا تو ان پر عذاب نہیں آئے گا؟ ہم یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جتھا ہے کہ جو مقابلے میں آ جائے گا قوت والا؟ فرمایا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ان کا جتھا ہے، ان کی جمعیت ہے، یہ ان قریب شکست کھائے گی، ویولون الدبر، اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ فرمایا کہ بل الساعۃ موعدہم، نہیں، اصل میں جو آخرت کی گھڑی ہے، جو وعدہ ہے، موعدہم، اس کے پورے ہونے کا ایک وقت ہے، والساعۃ، اور وہ گھڑی، ادھا و امر، وہ بڑی ہی سخت اور بڑی ہی کڑوی ہوگی۔ اس کے بعد آئیے جناب سورہ رحمان کی طرف۔ یہ سورہ، جیسا کہ میں نے گزارش کی، سورہ قمر کی جوڑا سورہ ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن، خدائے رحمان نے، یعنی وہ ہستی کہ جس کی رحمت بے پناہ ہے، علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، یعنی اس قرآن مجید کی تعلیم کا دیا جانا اس ہستی کی طرف سے ہوا کہ جو نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کا نتیجہ نکلا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اس نے اس کو گویائی سکھائی، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے گردش کرتے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، یعنی سب اپنے رب کے حکم کے فرما بردار مطیع ہیں۔ والسماء، اور آسمان، رفعہا، اس نے اس کو بلند کیا، ووضع المیزان، اور اس میں میزان رکھی، یعنی وہ ایک بیلنس، ایک توازن کے ساتھ سب چیزیں ہیں جو فنکشن کر رہی ہیں۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ اپنے وجود، اپنے اس فنکشننگ سے اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ اے انسان، تم بھی میزان میں تجاوز مت کرو، اس میں ڈنڈی مت مارو۔ یہ ان آیات میں بیان کیا گیا، اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے اختیار میں ہے، اور اسی کی ملکیت ہے، اسی کے اختیار میں ہے سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اٹھے ہوئے جہاز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی یہ جہاز ہیں، بھاری جہاز ہوتے ہیں، تمہاری ضرورت کے ساز و سامان کو لے کر پانی کے اوپر تیرتے ہیں، یہ اس کی شان ہے۔ کل من علیہا فان، روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کی عظمت اور عزت والی ذات وہی صرف باقی رہنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر وقت
ایک نئی شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ہم تمہارے لیے فارغ ہی ہو رہے ہیں، یعنی کچھ ہی عرصے بعد اب ہم حساب کتاب لیں گے۔ اے دونوں جتھوں، یعنی جنوں اور انسانوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد آگے چل کے آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور ان کے لیے کہ جو اپنے رب کے حضور میں پیش ہونے سے خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان کے لیے دو باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، دونوں نہایت گہری کثیر شاخوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان کے اندر دو چشمے جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان میں ہر طرح کے پھل الگ الگ قسموں کے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، وہ ٹیک لگائے ایسے بستروں بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے اوپر کا کپڑا استر استبرق کا ہوگا۔ یہ تو مشہور کپڑا اس زمانے کا ہے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کے پھل ان کے سروں پر لٹک رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے کہ جو منفرد سورہ ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی اور سورہ مل کے جوڑا نہیں بناتی، بلکہ یہ الگ سے سورہ ہے، اس لیے کہ یہ پچھلی 6 مکی صورتوں کا گویا کہ ایک خلاصہ ہے، جو ایک اپنی شان کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قیامت کے واقعے کو ایک زوردار طریقے سے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ، جس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی یاد رکھو اس دن کو، خیال کرو اس دن کا۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کسی جھوٹ کا کوئی امکان، کوئی شائبہ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، وہ نیچے گرانے والی، پست کرنے والی گھڑی ہوگی، رافعہ، اور بلند کرنے والی، بہت سوں کو پست کرے گی، بہت سوں کو بلند کرے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جبکہ زمین بالکل جھنجھوڑ دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو کے رہ جائیں گے۔ فکانت حباء منبثا، وہ منتشر غبار بن جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنہ، تو جہاں تک تعلق ہے دائیں گروہ کا، دائیں بازو والے گروہ کا، ما اصحاب المیمنہ، تو کیا کہنے ہیں داہنے والوں کے۔ واصحاب المشأمہ، اور دوسرا ہوگا بائیں والوں کا، ما اصحاب المشأمہ، تو کیا حال ہوگا بائیں والوں کا۔ والسابقون، السابقون، رہے سبقت لینے والے، سابقون، السابقون، تو وہ تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، یعنی یہاں بھی وہ آگے بڑھیں گے، وہاں بھی وہ آگے ہی ہوں گے، یعنی آخرت میں، جنت میں
اولئک المقربون، وہی لوگ ہیں جو مقرب ہوں گے، انہیں اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی، فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں، ثلۃ من الاولین، ان میں بڑی تعداد اگلوں کی ہوگی، قلیل من الآخرین، اور تھوڑے پچھلوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ جنت میں السابقون الاولون کا ذکر کر کے، اور اصحاب الیمین کا ذکر کر کے، اور اس کے بعد اصحاب الشمال کا ذکر کیا، جہنم والوں کا، اور پھر آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ یہ اپنی مہربانیوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے ربوبیت کا، آخرت کے امکان کا، افرأیتم ما تحرسون، کیا تم نے غور کیا ہے اس چیز پر جو تم بوتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم ہو کہ جو ان بوئے ہوئے بیجوں کو پروان چڑھاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم پروان چڑھاتے ہیں؟ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما، تو ہم اس کو ریزہ ریزہ چھوڑ دیں، یعنی اس میں کچھ فصل نہ آئے، فضلتم تفکہون، تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ، انا لمغرمون، کہو کہ بے شک ہم تو تاوان، چٹی، بوجھ میں پڑ گئے، بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا تم نے دیکھا کہ وہ پانی جی کے جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس کو اتارا ہے بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں؟ لو نشاء، اگر ہم چاہتے، جعلناہ اجاجن، تو ہم اس کو بالکل کڑوا تلخ بنا دیتے، فلولا تشکرون، تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، اور ذرا غور تو کرو اس آگ پر جس کو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے پیدا کیا اس کے درخت کو، ہم نحن المنشئون، یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ نحن جعلناہا تذکرۃ، ہم نے اس کو ایک یاد دہانی بنا دی، ومتاعا للمقوین، اور صحرا کے مسافروں کے لیے نہایت ہی فائدہ مند چیز بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے چل کے خاتمہ کلام میں فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ختم ہوتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے، تو فلولا اذا بلغت الحلقوم، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم کسی خداوند کریم کے محکوم نہیں ہو، تو فلولا اذا بلغت الحلقوم، کیوں نہیں اس وقت جب کہ جان حلق میں پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، تم سب اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ، اس مرنے والے کو تم دیکھتے ہو، حالانکہ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس شخص کے کہ جو جان کنی میں مبتلا ہوتا ہے تمہارے مقابلے میں، ولکن لا تبصرون، مگر تم نہیں دیکھ سکتے، فلولا، تو آخر کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدینی، اگر تم محکوم نہیں ہو کسی خدا کے، ترجعونہ، تو تم اس کو کیوں نہیں لوٹا لیتے، یعنی اس مرنے والے کو، اس کی جان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ فاما، تو چنانچہ وہ، ان کان من المقربین، اگر ہوا مقربین میں سے، نزدیک کیے جانے والوں میں سے، فروح و ریحان،
و جنت نعیم، تو اس کے لیے راحت اور سرور ہے اور نعمت کا باغ ہے۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والا ہوا، السلام اللہ کا من اصحاب الیمین، تو تمہارے لیے سلامتی ہے اے دائیں ہاتھ والے، یعنی یہ اس کو کہا جائے گا۔ واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر وہ جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہوا، فنزل من حمیم، تو اس کے لیے ضیافت ہوگی کھولتے گرم پانی کی، تسلیت جہیم، اور اس کا داخلہ ہوگا جہنم میں۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ ساری باتیں سچی ہیں اور یقینی ہیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، تم اپنے رب عظیم کی نام کی تسبیح کرو۔ اس کے بعد 10 صورتیں ہیں جو مدنی صورتیں ہیں، ان میں پہلی 2 صورتیں ہیں سورہ حدید اور سورہ المجادلہ۔ ان صورتوں میں وہی مضمون نمایاں ہے، یعنی آخرت کے اس بات کا، لیکن اس میں مدینہ منورہ میں جیسا کہ مسلمانوں کو موقع ملا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تزکیے اور ان کی تطہیر، یعنی ان کے گروہ میں جو کھوٹے لوگ آ گئے تھے ان کو الگ کرنے کا معاملہ بندوبست کیا، اور پھر مسلمانوں کے لیے ان کے غلبے کی خوشخبری ان کو سنائی، اور کفار کو خبردار کیا کہ ان کا انجام قریب ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید جو پہلی سورہ ہے ان 10 صورتوں میں، اس میں انفاق کی ترغیب دی۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنو باللہ و رسولی، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فی، اس مال میں سے جس میں اس نے تم کو امین بنایا۔ فالذین آمنوا منکم، چنانچہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا، اور جنہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا، لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، والرسول، حالانکہ رسول، یدعوکم، تمہیں پکار رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وقد اخذ میثاقکم، حالانکہ تم نے اس سے بڑا مضبوط عہد لیا، اللہ سے بڑا مضبوط عہد لیا، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ یعنی ایمان لانے کے بعد تو اصل میں بندہ مومن اللہ کے ساتھ یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اس کا وفادار اور فرما بردار رہے گا۔ والذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے کہ جس نے نازل کی اپنے بندے پر آیات واضح، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تم کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، بے شک اللہ تمہارے حال پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، تم تو چلے جاؤ گے، یہ سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں وہ کہ جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور قتال کیا، یعنی جہاد کیا، جنگ کی۔ فتح یعنی فتح مکہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوشش، انفاق، خرچ کرنے میں اس چیز کا بڑا وہ ہوتا ہے عمل دخل، کہ موقع کیا ہے، کس موقع پہ کیا ہے۔ ایک وہ موقع ہوتا ہے کہ جب
ابھی صورتحال واضح نہیں ہے، قربانی کا موقع ہے، اور ایک وہ موقع ہوتا ہے کہ جب بات واضح ہو جاتی ہے، مکہ فتح ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ فرمایا کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ کہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں اور انہوں نے جہاد قتال کیا، وہ کہیں زیادہ بڑے درجات کے مستحق ہوں گے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے خرچ کیا بعد میں اور لڑے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سبھی کو اللہ نے اچھا، سبھی کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اللہ کی اتنی واضح آیات آ جانے کے بعد، اللہ کے کلام کے آ جانے کے بعد، اگر لوگ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو پھر اس کا ایک برا نتیجہ نکل سکتا ہے، اور وہ نکلتا ہے۔ فرمایا کہ الم یان للذین آمنوا، کیا وہ وقت نہیں آ گیا ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد دہانی کے آگے جھک جائیں، وما نزل من الحق، اور اس حق کے آگے جھک جائیں جو اس نے اتارا، جو اترا حق، یعنی اس کی طرف سے۔ ولا یکونوا، اور نہ ہو جائیں وہ کالذین، ان لوگوں کی طرح اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے۔ تو کیا ہوا؟ فطال علیہم الامد، تو جب ان کے اوپر ایک طویل مدت گزر گئی، یعنی کوئی دلچسپی نہیں، کوئی ان کو اللہ کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں، جب اسی طرح سے زندگی گزری اور ایک طویل عرصہ گزر گیا، تو فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے بہت بڑی تعداد نافرمانوں کی، یعنی جب اللہ کے کلام میں دلچسپی نہیں ہوتی، لوگ اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان کے اوپر ایک عرصہ گزر جاتا ہے، پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر انسان اللہ کے کلام کو سمجھنے کے نتیجے میں جو ایک دل پر اثر ہوتا ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ علموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر دل مردہ ہو گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتا، زمین مردہ زندہ ہو جاتی ہے، تو آخر انسان کا دل کیوں زندہ نہیں ہو سکتا؟ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح کر دیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو، اور کیا کرو؟ ان المصدقین والمصدقات، بے شک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، یضاعف لہم، ان کے اس قرض کو وہ بڑھائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے باعزت صلہ بدلہ ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہ لوگ ہیں کہ جو صدیق ہوں گے، والشہداء، اور شہید، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، یعنی اس کے نتیجے میں ان کو اللہ کے ہاں یہ مقامات ملیں گے، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کی روشنی بھی ہو۔ والذین کفروا، رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری
آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کیا، وہ دنیا کی زندگی جس میں حد سے زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے لوگ اللہ کے پیغام کو نظر انداز کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی یعنی لعب و لہو، یعنی دنیا کی زندگی کا یہ پہلو کہ وہ کھیل کود تماشا ہے، وزینت و تفاخر بینکم، اور یہ زیب و زینت، اور یہ آپس میں باہمی تفاخر، فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، کمثل غیثن، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بارش، اعجب الکفار نباتہ، جس کے ابھرنے کو، اس کے فصل کو کافر دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان کے دل اسے دیکھ کر وہ بہت ان کو اطمینان ہوتا ہے۔ ثم یہی جو، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بھڑک اٹھتی ہے، فتراہ مصفرن، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، ثم یکون حطاما، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ حال، ایسا ہی حال دنیا کی زندگی کا بھی ہے، انسان عروج کو پہنچتا ہے، ترقی کرتا ہے، ڈھلتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے، تو فی الآخرتی، اور آخرت میں جان لو اچھی طرح سے، عذاب شدید، یا تو سخت عذاب ہوگا، مغفرت من اللہ، یا مغفرت ہوگی اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضا، یعنی وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، انتخاب تمہارا ہے کہ تم نے کس چیز کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں سوائے بس دھوکے کا سامان، جس میں تم اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہو۔ فرمایا کہ سابقو الی مغفرت، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آگے بڑھو اس مغفرت کی طرف، من ربکم، جو تمہارے رب کی جانب سے تمہیں مل سکتی ہے، وجنتین، اور اس باغ، اس جنت کی طرف، عرضھا، جس کی پیمائش، طوالت، کا عرض السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے طول و عرض کی طرح، عدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، سچا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر، اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل، اس کی عنایت ہوگی، یؤتیہ من یشاء، وہ اس فضل کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ مجادلہ کے، جو اس سورہ حدید کی جوڑا سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اور مضامین کے علاوہ خاص طور پر وہ قانون بیان کیا ہے جس کو ہم رسالت کا قانون کہتے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے ٹکر لے لیتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ لوگ لازماً ذلیل ہونے والے، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا، اللہ نے لازم کر دیا، لاغلبن، کہ میں لازماً غالب آؤں گا، انا ورسولی، میں اور میرے رسول، ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ بڑا ہی زوراور ہے اور غالب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
اگلی آیت، آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں ہو سکتی. فرمایا لا تجد قوما، تم نہیں دیکھو گے ان لوگوں کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں سچا اللہ اور آخرت کے دن پر، یوادونا، کہ وہ دوستی رکھیں گے ان لوگوں سے کہ من حاد اللہ و رسولہ، جنہوں نے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صاحب ایمان بھی ہوں اور ان اللہ اور رسول کے دشمنوں کے دوست بھی ہوں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے آبا ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، بھائی ہی کیوں نہ ہوں، رشتہ داری کیوں نہ ہوں. اولئک، یہ لوگ ہیں، کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے لکھ دیا ہے جن کے دلوں میں ایمان کو، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اس نے ان کی تائید کی، مدد کی اپنی طرف سے روح کے ذریعے سے، یعنی روح القدس کے ذریعے سے. فرمایا کہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل کرے گا ان کو ایسے باغات میں بہتی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، رہنے کے لیے اس میں ہمیشہ کے لیے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اللہ ان کی کارکردگی، ان کی پرفارمنس سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ کے انعام سے راضی ہو گئے، اس کی مہربانیوں سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے کا گروہ ہیں، اللہ کی پارٹی ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جان لو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. اس کے بعد پھر دو جوڑا صورتیں ہیں، سورہ الحشر اور سورہ الممتحنہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے وہ خاص طور پر پہلی سورہ میں منافقوں کو یہودیوں کے انجام سے سبق لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے مضمون، اور دوسری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کمزور مسلمانوں کو، وہی زیر بحث ہیں، مشرکین کے ساتھ تعلقات رکھنے سے روکا ہے. یعنی وہ مشرکین کہ جو مخالف ہو گئے تھے، دشمنی پر اتر آئے تھے. تو پہلی سورہ ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے، سورہ حشر، سورہ نمبر 59. اس میں اللہ تعالیٰ پہلے جو ایک واقعہ ہوا مدینہ منورہ میں بنی نذیر کے ساتھ، اس کو بنیاد بنا کر یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے ان کو، کہ جو اس زمانے میں مسلمان تھے لیکن کمزوری دکھا رہے تھے. فرمایا کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی اللہ ہے کہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے حشر کے لیے. ایک تو اصل حشر ہوگا لیکن یہ اس سے پہلے ایک ان کے لیے حشر کا میدان ہوا، ان کا نکالا جانا ہوا. ما ظننتم ان یخرجوا، تم گمان نہیں کرتے تھے کہ یہ نکلیں گے اپنے گھروں سے، قلعوں سے. فظنوا، اور انہوں نے بھی گمان کیا، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ یہ اب ان کے جو قلعے ہیں وہ ان کو اللہ سے، یعنی اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا،
تو اللہ ان کے پاس آ گیا، یعنی اپنے عذاب کے ساتھ، وہاں سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اس نے ایک روب پیدا کر دیا، یخربون بیوتہم بِأَیْدِیہم وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِین، وہ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ فَاعْتَبِرُوا یا اُولی الْأَبْصَارِ، تو عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو، یعنی تمہارے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد تم کیسے آ، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اپنے پیغام کے برحق ہونے سے گریز کر رہے ہو؟ یہ بات کہ یہ غالب آ کے رہے گا، یہ تو تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو ان واقعات کے ذریعے سے، تو اپنے رویے کو ٹھیک کر لو۔ فَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی کہ یہ ملک بدر ہو جائیں گے، تو لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، ان کو دنیا میں وہ عذاب دیتا۔ اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا، بلکہ نکال کر آگے جلا وطن کر دیا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، لیکن آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے رویہ اختیار کیا۔ ذالکہ، یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، یعنی ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کریں۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، تو جان لو کہ جو اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت بدلہ لینے والا ہے، اس کی پکڑ سخت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے آیت نمبر 18 میں یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ وہ آگے کیا بھیج رہے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ولتنظر نفس، اور چاہیے کہ دیکھے، خیال کرے ہر نفس، ما قدمت لغد، کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کل کا وہ کیا بندوبست کر رہا ہے آگے کے لیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم، تو ان کو اس نے خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود ان کو اپنے آپ سے، یعنی اپنے بہتری، اپنے مستقبل کی کامیابی سے فراموش کر دیا، ان کو غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں۔ فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ جان لو کہ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہوں گے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ اگر ایسا بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے اور ویسا بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ جب آپ اللہ کے کلام کو اور آخرت کی حقیقت کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ رویہ پیدا ہوگا کہ جس کو کہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جان لو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، اور جو جنت والے ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو اتارتے علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو تم لازماً دیکھتے اس کو، اس پہاڑ کو، خاشعا متصدعا،
کہ وہ پست ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت، اس کے خوف کی وجہ سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور یہ مثالیں ہیں کہ جن کو ہم بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم اس کی کتنی ناقدری کر رہے ہیں۔ یہ اگر پہاڑوں کو ہوش، سوچ، فہم دیا جاتا تو اس کو پانے کے بعد ان کا یہ حال ہوتا، لیکن انسان ہے کہ جو نہایت سخت دل کے ساتھ اللہ کے کلام کو نظر انداز کرتا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور الرحمن الرحیم، اس کی رحمت بے پناہ ہے، اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ بادشاہ ہے، وہ پاک ہے، السلام المومن، وہ سکھ ہے، وہ امن و چین ہے، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ معتمد ہے، غالب ہے، زور آور ہے، اور متکبر، صاحب کبریا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اس شرک سے کہ جو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فرمایا کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ ہے کہ جس نے، جو نقشہ بنانے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، الباری، المصور، صورت گری کرنے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی، ساری ہی اچھے نام، ساری ہی اچھی صفات اس کی ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اگلی اس کی جوڑا سورہ، سورہ الممتحنہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان وہ ان لوگوں سے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ دوستی ساز باز نہیں کر سکتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، سے دوستی مت کرو، تلقون الیہم بالمودہ، ایسے کہ تم ان کے سامنے، ان کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، اقدام کرتے ہو۔ فقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے انکار کیا اس کا کہ جو تمہارے پاس حق کی شکل میں پیغام آیا، یخرجون الرسول، وہ نکالتے تھے رسول کو، وإیاکم، اور تم کو بھی، ان تؤمنوا باللہ ربکم، محض اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے اللہ پر کہ جو تمہارا رب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اس بات کی وضاحت کی، یہ جو اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ تم دوستی مت کرو، اصل میں یہ ان سے ہے، ان کے بارے میں ہے کہ جو دشمنی پر اتر آئے ہیں، یہ سب کے بارے میں نہیں ہے۔ فرمایا لا ینہاکم اللہ، اللہ نہیں روکتا تم کو، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، جو تم سے لڑے نہیں، پھر دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، نہ انہوں نے نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، وہ نہیں روکتا تم کو کہ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ تو صرف روکتا ہے تم کو، عن الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم، جو تم سے لڑے،
فی الدین، دین کے معاملے میں، وَأَخْرَجُوكُمْ، اور جنہوں نے نکالا تم کو، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وہ تمہیں، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور انہوں نے تمہارے نکالنے کے لیے مدد کی. وہ تو صرف تم کو روکتا ہے ان سے کہ ان تولوہ، کہ تم ان سے دوستی کرو. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان سے دوستی کریں گے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہوں گے. اس کے بعد اگلی دو جوڑا صورتیں ہیں، سورہ صف اور سورہ جمعہ. پہلی سورہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے جو ابھارنے کے بعد ان میں ایک کوتاہی تھی، اس کو بنایا ہے تنقید کا ہدف. اور دوسرے سورہ جمعہ میں ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو اللہ کے پیغام کی ناقدری کر رہے تھے. تو پہلی سورہ صف ہے. فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب زبردست ہے، حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. یعنی زبان سے تو بہت ایمان کے اور اللہ کے رسول کی وفاداری کے دعوے کرتے ہو. کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک نہایت غصہ دلانے والی ہے یہ بات، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو تو تم جو کرتے نہیں. یعنی دعویٰ کرو مگر اس پر عمل کرنے کے لیے تمہارے اندر کوئی رجحان، دلچسپی نہ ہو. فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تو پسند کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جو لڑتے ہیں اس کے راستے میں، صفن، صف بستہ ہو کر، کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسا. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو، یعنی مطلب یہ کہ تمہارا رویہ وہ نہیں ہونا چاہیے. یاد کرو اس کو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لما تؤذوننی، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. فلما زاغوا، پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یعنی جب انہوں نے نافرمانی کی، بہانے بازی کی، طرح طرح کے ہیلے تراشے، تو پھر اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمانوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، راہیاب نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی آیت نمبر 10 میں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا ہم تم کو ایسی تجارت نہ بتائیں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی سمجھو. یغفر لکم ذنوبکم، تم جہاد کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. ویدخلکم، اور وہ داخل کرے گا تم کو، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبۃ، اور وہ ایسے پاکیزہ گھروں میں داخل کرے گا تم کو،
فی جنات عدن، جو ان باغات میں ہوں گے کہ جو ہمیشگی کے باغات ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. باخرا تحبونہا، اور ایک اور چیز بھی ہے، ایک اور کامیابی بھی ہے. تحبونہا، جس کی تمنا تم رکھتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہی جنت ہے اصل کامیابی، لیکن ایک اور کامیابی بھی ہے جس کے تم خواہش مند ہو، اور وہ ہے نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب کی فتح. یعنی دنیا میں بھی تم بحیثیت ایک گروہ کے کامیاب ہو جاؤ گے، یہ تمہیں پسند ہے. فرمایا کہ وبشر المومنین، اور اے پیغمبر آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں، یعنی یہ خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے کامیابی بس چند قدم پر ہے. اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، جو اس کی جوڑا سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا پہلے 4 آیات میں کہ اس نے ان عرب کے ان لوگوں کو کہ جو اس سے پہلے کتاب اور شریعت سے ناواقف تھے، بڑا احسان کیا اپنے رسول کو بھیج کر. فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں. الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ بادشاہ ہے، وہ پاک ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. والذی، وہی ہے، بعث فی الامیین، جس نے بھیجا ان امیوں میں، یعنی ان کتاب شریعت سے ناواقفوں میں، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی، وہ ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور اس کے نتیجے میں ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب، قانون، شریعت کی، والحکمہ، حکمت کی، ایمانیات اور اخلاقیات کی. وَإِن كَانُوا مِن قبل، حالانکہ اس سے پہلے یہ لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے. وآخرین منہم، اور کچھ اور بھی ہیں ان میں سے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں آیت نمبر 9 میں یہ بات بیان کی کہ اب اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ان کے اوپر ہوا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کی قدر کرے. چنانچہ یا ایھا الذین آمنو، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف لپکو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی سمجھو جانو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. لیکن وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب یہ دیکھتے ہیں، یعنی ان میں سے بعض لوگ، تجارت کو، او لہون، یا کسی کھیل کود کو، انفضوا الیہا، تو وہ اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں. وترکوا کا قائمہ، اور اے پیغمبر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں خطبے میں کھڑا. قل، ان سے کہہ دو، ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر من اللہو و من التجارہ، وہ کھیل کود اور تجارت سے کہیں بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. یہ جو کچھ تم کو اس وقت بتایا جا رہا ہے جمعے کی اور جمعے کے خطبے کی اہمیت کے بارے میں، اس کی طرف توجہ دو. باقی رہا رزق اور تجارت، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نوازے گا.
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔